نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإنما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العظيم. یہ رکوع نمبر سورہ نحل کا 9 ہے. اس سے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بہت ہی عمدہ انداز سے پیدا کی. ان میں سب سے بڑی نعمت دودھ ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ایک چوپائے کے اندر خون اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ سفید شفاف بغیر کسی اس میں کسی اور کی رنگت کی آمیزش اور بو کی قدرت نے انسان کے لیے اس کو جاری کی. اور اسی طرح دوسری بڑی نعمت وہ پھلوں کا رزق ہے کہ پھلوں میں سے اس کا رس نکال کر ان کا استعمال کرنا یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. خاص طور پر کھجور اور انگور یہ 2 بہت بڑے بہترین پھل ہیں جو انسانی توانائی اور طاقت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور تیسری نعمت وہ شہد. اس طریقے سے شہد کی چھتی شہد کی مکھی وہ اپنے چھتے کو منظم انداز سے مختلف خانوں میں تقسیم کر کے وہ اس کو بہترین انداز سے تیار کرتی ہے اور پھر اپنے اس چھتے میں کس طریقے سے کہاں کہاں سے وہ شہد ڈھونڈ کر اور تلاش کر کے اس میں محفوظ کرتی ہے. اور پھر شہد کی مکھی کا ایک بہترین منظم نظام ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی مکھی جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتی اور اگر عمل کرتی ہے اپنی ڈسپلن اور نظم و ضبط کو توڑتی ہے لیکن اس کی سزا اسے مل جاتی ہے. یہ قدرت کا ایک بہترین نظام ہے جو اس نے جانوروں اور چوپایوں میں بھی اور اسی طرح نباتات میں بھی جاری کیے. اس کے بعد اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے اندر جو اس نے معاش کا ایک بہترین نظام قائم کیے ہے جس کا حکم دیا ہے اور انسان کو اس نظام پر کاربند رہنے کی ہدایت کی ہے اس کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ دیکھو واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. یہ بھی اس مالک کی قدرت ہے کہ اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے حوالے سے فضیلت دی. اللہ نے انسانوں کو سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. ہر ایک انسان میں اللہ نے صلاحیتیں مختلف رکھی. کسی کی جسمانی طاقتیں قوتیں وہ زیادہ ہیں, کسی کی دماغی قوتیں وہ زیادہ ہیں, کسی میں اللہ نے اور صلاحیتیں زیادہ رکھی ہیں. انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر انسان جو اپنے لیے معاش جمع کرتا ہے اس کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے. وہ بھی مختلف درجوں میں انسان اس کو حاصل کرتا ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں اور اللہ نے جو اس کائنات میں انسانوں کے لیے یکساں اور برابر درجے کا رزق پیدا کیا ہے اس کے اندر ایسی تقسیم پیدا کر لے، ایسا تفاوت پیدا کر لے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ تو سارے وسائل پر قابل ہو جائے اور دوسرا طبقہ معلوم ہو جائے۔ اللہ نے یہاں اس مسئلے کو بڑی ہی عمدہ انداز میں واضح کیا اور سمجھایا ہے۔ معیشت کا مسئلہ جو اس کائنات اور دنیا میں بڑا اہم ترین مسئلہ ہے اور آج کل کے دور میں خاص طور پر اس کی بڑی اہمیت۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے حق معیشت، ایک ہوتا ہے درجات معیشت۔ یہ دو چیزیں، ان دونوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حق معیشت تو یہ ہے کہ اللہ نے جس قدر انسان پیدا کیے ہیں سب کا اس کائنات میں برابر حق رکھا ہے کہ ہر ایک کو اللہ کے پیدا کردہ وسائل میں سے رزق لینے، استعمال کرنے، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کام میں لانے کا پورا اللہ نے حق دیا ہے۔ اس میں اللہ نے کسی ایک طبقے کو مخصوص نہیں کیا کہ یہ رزق صرف اس کے لیے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کو ان الفاظ میں واضح کیا اور بیان کیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے وہ تم سب کے لیے پیدا کیا، صرف کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، تم سب انسانوں کے لیے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب کے، اللہ نے سب کے لیے پیدا کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ 10 آدمی موجود ہوں، ایک صاحب وہ ان 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو 100 روپیہ تھماتے ہوئے کہے کہ یہ تم سب کا ہے۔ اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب جس کے ہاتھ میں وہ 100 روپے لگا ہے وہ 90 روپے تو اپنے پاس رکھ لے اور باقی 10 روپے دوسروں میں تقسیم کر دے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ صرف 100 اپنی جیب میں ڈال لے، باقیوں کو کچھ بھی نہ دے۔ جب اس نے کہا کہ یہ تم سب کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے برابر سب کے لیے ہے کہ وہ 10 آدمی 10 روپے آپس میں تقسیم کر لیں۔ اسی طرح اللہ نے جو اس کائنات میں وسائل رزق پیدا کیے، یہ پیدا کیے ہوئے کس نے؟ جو بڑے وسائل رزق ہیں یہ اللہ ہی نے پیدا کیے۔ بنیادی وسائل رزق، بنیادی وسائل رزق میں سے کیا ہے؟ لینڈ ہے۔ لینڈ سب سے اہم ترین ایک ذریعہ ہے۔ لینڈ میں زمین بھی آتی ہے اور اسی طرح تمام قدرتی جتنی بھی چیزیں ہیں جو وسائل رزق ہیں وہ سب لینڈ میں آتی ہیں۔ پیٹرول ہے، معدنیات ہیں، یا اسی طرح اور جتنے بھی قدرتی خدا داد چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں جو دنیا کے اندر آج معاش کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، یہ سب اللہ کی پیدا کر رہا ہے۔ اس نے پیٹرول پیدا کیا کیونکہ انسان بنانے والا ہے زمین میں۔ اسی طرح اس زمین کے اندر پانی جو قدرت نے وافر مقدار میں رکھا ہے یہ کون بنانے والا ہے؟ جس سے آج بجلی آپ تیار کریں، جس سے بے شمار اور چیزیں آپ ایجاد کریں، اب اس میں رد و بدل کر کے آپ اور مزید نعمتیں تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر تو اس وسیلہ رزق کو اللہ نے پیدا کیا۔ زمین جس کو زراعت ملا کر تم اس سے اناج، غلہ اور طرح طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہو، یا جو معدنیات اسی زمین سے تم حاصل کر رہے ہو، آسمان سے جو تمہارے لیے اللہ نے رزق کا انتظام کیا کہ بر وقت تمہارے لیے پانی وہ اتارتا ہے، یہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ ہے۔ تمام وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں، کسی انسان نے نہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انہیں اس کے پیدا کردہ وسائل میں توڑ موڑ کر کے یا اس میں تجارت کر کے اس کو مزید مفید اور نافع بنا لیتا ہے، وگرنہ اصل رزق اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ خود قرآن کی دوسری جگہ پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین میں چلنے والا کوئی دابہ ایسا نہیں ہے جس کا رزق اس اللہ نے اس زمین میں نہ رکھ دیا ہو، نہ پیدا کر دیا۔ اللہ نے سب کے لیے رزق، وسائل رزق پیدا کیے، اب ہیں تو سب کے لیے۔ بسا اوقات ہوتا ہی ہے کہ استعداد اللہ نے کیونکہ مختلف رکھی ہے، صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں، اور بعض ایسے بھی انسان ہیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے اللہ کے ان وسائل سے
فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور بعض دوسرے ہیں جن کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں یا وہ صحت مند ہیں، تو وہ ان وسائل میں سے بنسبت ان کے زیادہ جو ہے وسائل اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اب کیا، جب انہوں نے دولت زیادہ کما لی، روپیہ پیسہ زیادہ جمع کر لیا، تو اب ان کا حق ہو گیا۔ قرآن نے واضح کیا کہ نہیں، یہ درجات معیشت میں قدر تفاوت تو ہو سکتا ہے صلاحیت کے مطابق، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جو وسائل زیادہ آ گئے ہیں یہ اس کے مالک بن گئے۔ یہ اصل تو ان کے تھے، اللہ نے سب کے لیے پیدا کیے تھے، ان کے لیے بھی پیدا کیے تھے جو ان وسائل سے معروف رہے ہیں۔ لہذا حق للسائل والمحروم، جو سائل محروم لوگ جو نہیں ان وسائل سے فائدہ اٹھا سکے، تمہارے مالوں میں ان کا بھی حق ہے۔ وفی اموالہم، ان کے مالوں میں حق ہے، یعنی لازم ہے، واجب ہے ان پر کہ ان وسائل کو ان پر بھی تقسیم کرے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے اندر، کہ تم میں سے کچھ لوگ زیادہ وسائل قبضے میں کر لیتے ہیں۔ تو پھر فمن الذین فضلوا، جن کو فضیلت دی گئی انہوں نے زیادہ وسائل کو قبضہ کر لیا، تو وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، کہ وہ اپنی اس رزق کو، ان وسائل کو ان پر خرچ کریں، علی ما ملکت ایمانہم، جو ان کے ماتحت ہے، جو کمزور ہے، جو وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، ان کو نہیں اپنے قبضے میں لے سکے، تو یہ جن کے پاس زیادہ آ گیا ہے یہ زیادہ والے ان کمزوروں پر خرچ کریں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ فہم فیہ سواء، یاد رکھیں قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ اور وہ ان وسائل سے فائدہ اٹھانے میں برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا ان کا حق ہے۔ آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں؟ ایک گھر میں 3 اگر بیٹے کمانے والے ہیں تو سب برابر نہیں کماتے، کوئی زیادہ کمائی کرتا ہے، کوئی کم کمائی کرتا ہے، کسی کی تنخواہ لاکھ ہے تو کسی کی 50 ہوگی، لیکن ایک گھر کے ممبر کبھی بھی اس میں فرق نہیں کرتے۔ جب وہ ایک گھر کے طور پر نظام چلا رہے ہوتے ہیں کہ لاکھ والا کہے کہ بھائی میں زیادہ کماتا ہوں لہٰذا مجھے جو ہے وہ زیادہ ملنا چاہیے، مجھے جو ہے نا میرے لیے الگ روزانہ جو ہے اعلیٰ قسم کی ہڈیاں تیار ہو، اعلیٰ قسم کی خوراک میرے لیے ہونی چاہیے، باقی میرے بھائیوں کے لیے وہ خوراک نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو بھی کما کر لاتا ہے اس گھر کے اندر جمع کرواتے ہیں اور سب اس میں برابر ہوتے ہیں اور مل کر استعمال کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں نے زیادہ کمایا ہے تو اس میں میرے بہن بھائیوں کا حق ہے، مجھے ان پر خرچ کرنا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، ان کے اخراجات ہیں مجھے ادا کرنے ہیں۔ تو اسی طرح جو انسان زیادہ کما لیتے ہیں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے ماتحت کمزور جو نہیں کما سکے ان کے اوپر خرچ کرے۔ جتنا کوئی زیادہ دین اسلام میں یہ اصول ہے، جتنا کوئی زیادہ کمانے والا ہے اتنی اس کے مال میں خرچ کرنے کا حق بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس پر لازم کیا جاتا ہے کہ کوئی اتنی زیادہ خرچ کرے۔ جتنا کوئی کم کمانے والا ہے اتنی اس پر خرچ کرنے کا بوجھ کم ڈالا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر اتنا خرچ کرنے کا بوجھ نہیں ہے، اس لیے کہ تم اتنا تو حاصل ہی نہیں کر سکے۔ تو یاد رکھو اسلام جمع کرنے کے مخالف ہے کہ تم دولت کو جمع کر کے اپنا حق سمجھ کے یہ جاننے لگ پڑو کہ بس جتنی زیادہ دولت میری بڑھتی ہے تو بڑھتی چلی جائے۔ قرآن نے دوسری جگہ بڑی سخت مذمت کی ہے، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها، جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے خرچ نہیں کرتے، جمع کرتے رہتے ہیں، اپنا بینک بیلنس اپنی دولت بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک قسم کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو اسلام در حقیقت ذخیرہ اندوزی، اقتناز دولت اور اسی طرح کمزوروں اور بے بسوں کو نظر انداز کرنے کے خلاف ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے ذہنوں میں ایسی بات بٹھا دی ہے کہ جو آج مالدار جس نے وسائل پر قبضہ کر لیا اور ایک کمزور طبقے کو ان وسائل سے مفید اور استفادے سے محروم کر دیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ جو کچھ ملا ہے۔ اور اس پر ایک اور بڑا ظلم اور المیہ یہ ہے کہ مذہبی طبقے کی طرف سے تائید مل جاتی ہے کہ بھئی
بھائی جو کچھ تمہارے پاس ہے نا یہ تمہارا حق ہے، اور تمہاری قسمت میں اللہ نے اتنی دولت رکھی تھی اس کو اللہ ہی نے معلوم کیا تھا۔ یہ جو صلاحیتوں کا تفاوت ہے یا اس کے نتیجے میں یہ جو دولت میں کچھ کمی بیشی آ جاتی ہے، یہ بھی در حقیقت اس لیے ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہو۔ یہ تو تعاون باہمی کے لیے ہے کہ جب سارے ہی برابر ہو جائیں گے صلاحیتوں میں، وسائل کے حصول میں، تو پھر کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا۔ جبکہ دنیا کا نظام اللہ نے اس لیے بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تم تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ زیادہ کمانے والے وہ دولت اپنی خرچ کرے، اور جو کم کما سکے ہیں وہ اپنی دوسری صلاحیتیں ان کے لیے استعمال کریں۔ جسمانی طور پر کوئی فائدہ ان کو چاہیے تو وہ ان کو پہنچائے، یا ان کے لیے محبت کے جذبات رکھیں، دعائیں دیں ان کو، ان کے ساتھ ان کا اچھا تعلق اور سلوک ہو۔ ظاہر ہے جو بھی خرچ کرنے والا ہوتا ہے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو اس طریقے سے باہمی محبت کا معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر انارکی، فتنہ و فساد، قتل و غارت گیری اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں لڑائیاں جھگڑے اسی وقت پیدا ہوتے ہیں کہ دولت مند طبقہ وہ غریبوں اور کمزوروں کو وہ بالکل حقیر سمجھنے لگ پڑتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے کو بڑا احسان جتلانے لگ پڑتا ہے کہ دیکھو ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ اولا تو خرچ ہی کوئی نہیں کرتا برائے نام، اور اگر کرتا بھی ہے تو احسان جتلانے لگ پڑے، جبکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو زائد دولت میرے پاس میری ضرورت سے زائد ہے، تو یہ تو اللہ نے مجھ پر اس لیے مجھے دی ہے، مجھ پر لازم کی ہے کہ میں اس کو فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے کمزور اور ماتحت لوگوں کے اوپر اس کو خرچ کروں، انہیں لٹاؤں۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، بس یہ اس دولت میں سب کے سب، یعنی جنہوں نے زیادہ دولت حاصل کر لی اور جن کے پاس کم وسائل ہیں، فِيهِ سَوَاءٌ، اس دولت میں سب برابر ہیں۔ یہ لفظ اس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وسائل رزق میں سب لوگ برابر ہیں، حق معیشت میں سب برابر ہیں۔ درجات بھی جو تھوڑا بہت تفاوت ہوتا ہے وہ تفاوت اتنا ہی ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اس کی جسامت زیادہ ہے، اس کی ضرورت 3 روٹیاں ہیں تو 3 کھا لے، اور ایک آدمی اس کی ضرورت صرف 1 روٹی ہے تو 1 کھا لے۔ یہ جو اللہ نے فرق رکھا ہے، تو اس فرق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم بہت زیادہ آپس میں دوری پیدا کر لو، ایک تو جو ہے وہ بہت زیادہ لینڈ لارڈ بن جائے، بہت بڑا عیاش اور چودھری بن جائے، دوسرا بیچارہ وہ بالکل جانور اس کو سمجھا جائے۔ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی کس نعمت کا یہ لوگ انکار کریں گے؟ اللہ نے تو ان پر بڑے انعامات کیے ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت کا یہ انکار نہ کریں۔ اور پھر دیکھو یہ سب انسان ایک خاندان کی مانند ہے۔ اللہ نے تمہارے درمیان میں یہ توالد و تناسل کا جو سلسلہ شاید جاری کی ہے، جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہاری نفسوں سے ازواجا تمہاری بیویاں بنا دی۔ جی یہ مرد ہے، عورت ہے، یہ عورت اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی سکون کا ذریعہ، خاندان بڑھانے کا ذریعہ، انسانوں کے درمیان میں تعلقات کے فروغ کا ذریعہ، آبادی کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر انہی بیویوں سے عورت ہے تو اس کے مقابل اللہ نے مرد کو پیدا کیا، ازواجہ، زوج، مد مقابل جو اللہ نے انسان کے لیے صنف رکھی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد۔ اور وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور پھر تمہارے لیے اس نے تمہاری عورتوں میں سے بنین، بیٹے بنائے، وَحَفَدَةً، پوتے، آگے نسل کے سلسلے کا اللہ نے نظام جاری کر دیا، یعنی سارے انسان آدم کی اولادیں اور بیٹے پوتے ہوتے 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 آگے انسانیت پھیلتی چلی گئی۔ یہ ایک خاندان کی مانند ہے، جیسے ایک خاندان کے مختلف افراد ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی محنت اور صلاحیت کو استعمال کر کے اس گھر کو اور خاندان کو ترقی دینے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، اسی طرح اس کائنات میں سارے انسانوں کو اللہ نے اس طریقے سے پیدا کیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ،
اور دیکھو اللہ نے تمہیں بہترین رزق دیا ہے، پاکیزہ رزق دیا ہے۔ افبالباطل یؤمنون، اب لوگ باطل پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا، یعنی حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ باطل کا انکار کریں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی غلامی اور اطاعت کریں اور طاغوت کی نفی کریں، طاغوت کا مقابلہ کریں، اس کا انکار کریں۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ طاغوت اور باطل پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اور وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی طاقتوں کی غلامی کرتے ہیں جو نہ تو ان کے لیے کسی قسم کا رزق کا انتظام کرتا ہے، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے۔ ایسی طاقت اور قوتوں کو اپنا بڑا مان لینا، ان کی اطاعت کر لینا، ان کے سامنے جھکنے لگ پڑنا، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اس کی ان میں ذرہ بھی طاقت نہیں ہے کہ کچھ انسانوں کی ضروریات پیدا کر سکے۔ اللہ نے یہ سب ضروریات پیدا کی ہیں۔ تو قرآن نے یہاں بڑی ہی عمدہ انداز میں پہلی ان آیات میں اس کائنات کے اندر جو انسان کے لیے وسائل پیدا کی ہیں ان سے برابر درجے سے مستفید ہونے کی ہدایت فرمائی ہے، اور صرف اللہ کے احکامات کی اتباع اور پیروی کرنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید آگے اللہ نے انسانوں کو بڑی مثال سے یہ بات سمجھائی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں۔